میرا کام بڑا مشکل ہے۔ اے اللہ کے نبی کام کیا مشکل ہے؟ فرمایا میرا مالک میرا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی، اے نبی، مولا نبی عربی کا لفظ ہے، میں اردو سمجھتا ہوں یا پنجابی سمجھتا ہوں۔ اللہ نام اسلم ہو، مانے لوگ بتاتے ہیں جو زیادہ تسلیم کرنے والا ہو، جو زیادہ تابع فرمان ہو اسے اسلم کہتے ہیں۔ اللہ نام اکرم ہو، بڑے لکھے لوگوں نے مجھے بتایا جس کی عزت زیادہ ہو، جس کی تکریم زیادہ ہو وہ اکرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ہے تو، بڑے لکھوں نے مجھے بتایا جو بڑوں سے بھی بڑا ہو، بڑوں سے بھی بڑا ہو، بڑوں سے بھی بڑا ہو، جس جیسا کوئی بڑا نہ ہو اسے اکبر کہتے ہیں۔ یا میری اللہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو ترجمہ اٹھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا۔ اعلان ہوتا ہے میرے بندے گھبرا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں بھی لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اپنے مطلب کی بات خوب کرتے ہیں، جہاں اپنے عقیدے اور مسلک اور اپنے نظریے کی موت واقع ہوتی ہو وہاں نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر تجھے لفظ نبی کا معنی سمجھنا ہے سیدھا چلا جاؤ بریلوی کے تاجدار، عاشق پیغمبر، کشتہ عشق رسالت احمد رضا کے پاس چلا جاؤ، وہ تجھے لفظ نبی کا معنی سکھا دیں گے۔ اے تاجدار بریلی آپ بتائیے نبی نام ہے، نبی ماں نام ہے، خطیب بھی ایک نام ہے، مولوی بھی ایک نام ہے، ڈاکٹر بھی ایک نام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ استاد بھی ایک نام ہے، معلم بھی ایک نام ہے، نبی بھی ایک نام ہے۔ میں نے قرآن کے ترجمے پڑھے، لوگوں نے کہا اے نبی، اے نبی، چلو کسی نے لکھا ہے خبریں دینے والے، اے احمد رضا کیا خبریں دینے والے کو نبی کہوں؟ فرمایا نانا، اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ہر اخبار نبی کہلاتا، معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی ٹی وی اسٹیشن نبی کہلاتا، اگر معاذ خبریں دینا نبوت ہوتی CNN نبوت کو CNN نبی کہلاتا، اگر معاذ خبر دینا نبوت ہوتی ہر مولوی خجنابے والا نبی کہلاتا، ہر خبریں دینے والا نبی کہلاتا، ہر ڈاکیا نبی کہلاتا، ہر ذرائع رسل و رسائل نبی کہلاتے۔ اے احمد رضا نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے بلکہ نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں سناتا ہے۔ کس کی خبریں سناتا ہے؟ بولو بولو بولو۔ جو غیب کی خبریں سنائے اسے نبی کہتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ اے آمینہ کے لال سارے کا سارا ایمان غیب ہے، جو چیز میرے لیے ایمان بنی وہ ساری کی ساری غیب ہے۔ اللہ کو ایک مانوں یہ بھی غیب، سارے نبیوں کو مانوں وہ بھی غیب، سارے رسولوں کو مانوں وہ بھی غیب، ساری کتابوں کو مانوں وہ بھی غیب، سارے فرشتوں کو مانوں یہ بھی غیب۔ ایمان تو سارے کا سارا غیب ہے۔ اے اللہ کے نبی جنت کو مانوں وہ بھی غیب، دوزخ کو مانوں وہ بھی غیب، آخرت کو مانوں وہ بھی غیب، قیامت کے زلزلے کو مانوں یہ بھی غیب، مروں گا یہ بھی غیب، مر کے اٹھوں گا یہ بھی۔
اے اللہ کے رسول، اے آمینہ کے لختے جگر، اے جناب عبداللہ کے در یتیم، یہ بتاؤ جو میرے لیے غیب ہے آپ کے لیے اس کی حالت کیا ہے؟ فرماتے میرے کملی والے آقا، موت تیرے لیے غیب ہے، جبکہ موت میرے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے، موت میرے ہاتھوں میں پروان چڑھتی ہے، موت میرا کلمہ پڑھتی ہے، موت میرے در کی گداگری کرتی ہے، موت مجھ سے خیرات مانگتی ہے، موت میرے کرم سے زندہ و موجود ہے، موت میری رحمت کے صدقے کام کر رہی ہے۔ اے آمینہ کے لال وہ کیسے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، موت بھی میری مخلوق ہے، زندگی بھی میری مخلوق ہے، ارسلت الی الخلق، اور میرا آمینہ کا لال مخلوق کا رسول ہے۔ کس کا رسول ہے؟ بولو کس کا رسول ہے؟ آقا مخلوق کے رسول، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، اور نبی کی زندگی پہ بحث کرنے بیٹھ گیا۔ میں بھی کتنا دیوانہ ہوں، اس نبی کی زندگی پہ کیا بحث کروں جو زندگی کا بھی نبی ہے۔ کس کا نبی ہے؟ بولو زندگی جس کا کلمہ پڑھے، موت جس کا کلمہ پڑھے، موت جس کے دروازے پہ حاضریوں پہ حاضریاں لگوائے۔ اے اسرائیل کدھر چلے؟ فرمایا بارگاہ مصطفی میں چلا ہوں، بارگاہ مصطفی میں چلا ہوں۔ اسرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، پہلے تو کبھی نہیں کھٹکھٹایا، فرمایا آستانہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اسرائیل جناب سیدہ پوچھتی ہیں کون؟ اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ یوں کیوں کہتی ہو کہ دیہاتی آیا ہے، ایک عربی آیا ہے، کملی والے سے ملنا چاہتا ہے۔ عرض کرتے ہیں اسرائیل نام انہیں بتایا جاتا ہے جنہیں معلوم نہ ہو، تعارف ان کے سامنے کیا جاتا ہے جنہیں خبر نہ ہو، جنہیں پتا ہو وہاں نام بتانا بھی بے ادبی ہے، وہاں تو حاضری لگوائی جاتی ہے۔ موت میرے دروازے پہ کھڑی ہے، آئی مڑ کے چلی گئی، آئی مڑ کے چلی گئی۔ استحوذ علیہم الموت، تمہیں آتا ہے پنجوں میں گاڑ لیتا ہے، تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ادھر آتا ہے حاضری لگواتا ہے۔ میں نہیں، میری بیٹی کہتی ہے چلے جاؤ، موت واپس چلی جاتی ہے، دوسرے دن پھر آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، تیسرے دن پھر آتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے دیہاتی، تیسری حاضری تو میرا رب بھی رد نہیں کرتا، میں کیوں رد کر ڈالوں؟ تو شاید توجہ نہیں فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیسری نماز کے بارے میں، یہ بات میں نے کہیں نہیں پڑھی، علماء نے پڑھی ہو تو میری رہنمائی فرمائے۔ تیسرے حج کے بارے میں میں نے یہ بات کہیں نہیں پڑھی کہ جب بندہ تیسرا حج کرے مان جاتا ہوں، یا تیسری نماز پڑھے مان جاتا ہوں، لیکن خدا یہ ضرور کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پکارتا ہے نہیں سنتا چونکہ گناہگار ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پکارتا ہے نہیں توجہ دیتا چونکہ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ اسے نہ دیکھوں یہ میرا باغی ہے، لیکن میرے محبوب کہہ دو جب تیسری صدا لگائے تو مجھ رب کو بھی حیا آ جاتی ہے۔ فرماتا ہے، فرمایا جناب سیدہ کونین نے، میرے محبوب کی پیاری لاڈلی بیٹی نے، فرماتی ہیں او دیہاتی تیسرے پھیرے پہ تیری بات بن جانی چاہیے۔ موت میرے رسول کے در پہ کھڑی ہے، چمٹ کے کھڑی ہے، سمٹ کے کھڑی ہے، سانس بند کر کے کھڑی ہے۔ جس نبی کے آستانے پہ زندگی اور موت کرم کی خیرات مانگنے آئے، اس نبی کے لیے کیا چیز پوشیدہ رہ گئی ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر مڑیں گے؟ فرمایا ہاں۔ دونوں چیزیں غائب ہیں۔
فرمایا ہم نے دونوں کا نظارہ کروا دیا ہے. کہاں؟ ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک دیکھ لو. گھر ہے جناب جابر کا، گھر ہے جناب جابر کا، دعوت پہ آئے ہیں اللہ کے محبوب.